بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایۃ الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کے ساتھ میں مرحلے کی 10ویں فصل جس کا عنوان ہے علت مادی اور علت صوری۔ تو علتوں کی ہم اقسام پڑھ رہے تھے کہ 4 قسم کی بنیادی علتیں ہیں۔ ایک علت فاعلی عرض کر چکے ہیں، اس کی اقسام ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسری ہے علت غائی کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی غایت یا کوئی نہ کوئی مقصد، وہ اس کی علت ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی، اللہ بھی ہو انسان بھی ہو، جو وہ اپنے افعال کو سر انجام دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علت غائی۔ اس کے بعد ہم نے عرض کیا تھا کہ علت مادی اور چوتھی ہے علت صوری۔ یہ 2 ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم نے پڑھنا ہے علت مادی اور علت صوری۔ تھوڑا بہت ہم پچھلے مباحثوں میں عرض کر چکے ہیں کہ جو علت مادی کیا ہوتی ہے اور علت صوری کیا ہوتی ہے۔ تو پہلے ہم بنیاد دیکھتے ہیں۔ یہ مادہ اور صورت یہ اصطلاح ہے فلسفے کی، اس سے وہ مراد نہیں، مثلا صورت سے مراد ہم جو کہتے ہیں صورت الشے، حصول و صورت الشے، صورت الشے عند العقل، عقل کے پاس کسی شے کی صورت کا آنا، یہ وہ صورت نہیں ہے۔ اسی طرح صورت ظاہری شکل کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر فلسفی اصطلاح ہے صورت، وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی شے جو ہے اس عالم میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مادہ اور صورت کے ملنے سے بنتی ہے۔ تو کوئی بھی شے ہوگی اس میں یہ 2 علتیں پائی جائیں گی، ایک علت مادی، ایک علت صوری۔ جیسا کہ مثال کے طور پر انسان میں مادہ ہے حیوان اور صورت ہے ناطق۔ ان چیزوں پر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پیچھے مباحثہ کیا کئی فصول میں۔ تو کسی بھی شے کی جو نوع ہوتی ہے وہ مادہ اور صورت کے ملنے سے نوع بنتی ہے۔ مثلا انسان ایک نوع ہے، اس میں ایک مادہ ہے اور ایک صورت ہے۔ ایک کو کہتے ہیں مادہ ہوتا ہے جنس کے مرتبے پر اور صورت فصل کے مرتبے پر، کیونکہ جنس اور فصل کے ملنے سے نوع بنتی ہے۔ یہ نوع سے مراد یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا حقیقت الشے، کسی شے کی حقیقت یا کسی شے کی ماہیت۔ یہ کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں، تو ایک دفعہ تکرار کر لیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے علت مادی کیا ہوتی ہے اور علت صوری کیا ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتی ہے کسی شے کی حقیقت یا کسی شے کی نوع، وہ جنس اور فصل کے ملنے سے بنتی ہے۔ جنس مادہ کو کہتے ہیں اور فصل کو صورت کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہم نے دی، حیوان یہ جنس ہے یعنی مادہ ہے، اور فصل جو ہے ناطق یعنی وہ صورت ہے۔ پھر اس کی ہم نے جنس یا مادہ کی ہم نے کچھ خصوصیات پڑھی تھیں کہ یہ عام ہوتا ہے اور مبہم ہوتا ہے۔ مبہم کس لحاظ سے ہوتا ہے؟ مبہم اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ حیوان میں سب شریک ہیں، تمام جانور بھی شریک ہیں، انسان بھی حیوان ہے، تو اس کو جو چیز آ کر اس کے ابہام کو ختم کرے گی اس کو کہتے ہیں محصل دے گی، اور یہ خاص ہوتی ہے، اس کو محصل کرے گی اور وہ شے واضح ہو جائے گی، نوع واضح ہو جائے گی، وہ نوع صورت سے واضح ہوتی ہے۔ تو پس یہ 2 کہ جو جنس ہے وہ مبہم اور عام ہوتی ہے، اور یہ خاص اور محصل ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو مادہ ہے اور یہ جو صورت ہے، صورت ہمیشہ اس کا علت فاعلی جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ اس سے اس کو وجود ملتا ہے۔ صورت کو وجود کہاں سے ملے گا؟ تو علت فاعلی سی۔ کون سی؟ یہ جو ہم نے 4 علتیں پڑھی، مادی اور صوری۔ یہ جو صورت ہے یہ علت فاعلی اس کو وجود دیتی ہے، اور اس لیے جب کسی شے کی نوع کا بنے گی تو یہ جو علت فاعلی ہے وہ اس صورت کے ساتھ، اس لیے صورت کو کہتے ہیں شریک العلہ، شریکۃ العلہ۔ یہ شریک ہوتی ہے کس میں؟ علت فاعلی کے ساتھ۔ یہ ایک شریک العلہ ہم نے پڑھا تھا معدات میں سے ہوتا ہے، شرائط میں سے ہوتا ہے، یہ ایک شرط ہے، یہ موجود ہوگی تو علت فاعلی اس مادے کے ساتھ اس کو ملا کر ایک نوع کو تشکیل دے گی۔ تو یہ 2 بنیادی باتیں ہوگی۔ اب اس میں جو ایک اشکال کیا جاتا ہے وہ ہے عالم مادی۔ وہ کہتے ہیں کسی شے کی علت صرف مادہ ہی ہے۔ تو ہم عرض کریں گے کہ مادہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مادہ بالقوہ ہوتا ہے، اس میں قوت پائی جاتی ہے، جیسا کہ بیج ہے۔ اب جو بیج سے
جڑ، تنا، پتے، پھول، پھل بنیں گے، مختلف صورتیں آئیں گی، وہ تو فعلیت ہے. جبکہ اس میں فعلیت پائی نہیں جاتی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مادہ ہی ہر چیز کی علت ہے. تو یہ تو ہو گیا. ہم نے ایک اور چیز آپ کو بار بار بتائی تھی کہ مادہ پلس جسم سے مل کر یہ صورت جسمیہ پہلے یا اس پر صورت نوعیہ آتی ہے. نوعیہ یعنی پہلی نو بنے گی. اس صورت نوعیہ سے صورت معدنیہ، یہ دوسری صورت ہے. اس وقت یہ جو جسم کا یہ حالت ہے یہ کیا بن رہی ہے؟ مادہ ثانیہ. یہ پہلا تھا مادہ اولا. اب جو باقی صورتیں آتی ہیں وہ مادہ اولا سے جب مادہ ثانیہ اس پر صورت آ گئی، اب وہ جو مادہ ثانیہ ہے وہ علت بنے گا کہ اس پر نئی صورت معدنیہ ہے. پھر یہ علت بنے گا کس کے لیے؟ اگلی صورت نباتیہ کے لیے. اسی طرح پھر یہ علت بنے گا مادہ، یہ جو پورا صورت کے ساتھ مادہ ہے یہ علت بنے گا کہ اس پر صورت حیوانیہ آئے، پھر صورت انسانیہ آئے. تو یہ تو صورتیں بدل رہی ہیں. تو ہمارا یہاں پہ مدعا یہ ہے کہ اگر اجسام ہے تو جسم جو مادہ ثانیہ ہوتا ہے وہ علت بنتا ہے کہ اس پر اگلی صورت آئے. آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی علت مادہ ہے اور مادہ بالکل اس میں قوت ہے، اس سے صورت کیسے آئے گی؟ صورت وہ شے ہے جس سے نو بنتی ہے. کیونکہ یہ دیکھیں صورت نوعیہ سے معدن کب بنیں گے؟ معدن ایک جو مدنیات ہیں، معادن ہیں، وہ ایک نو ہے. وہ نباتات سے الگ نو ہے، حیوانات سے بھی الگ ہے اور انسانوں سے بھی الگ ہے. یہ جو نو بن رہی ہے، نو بنتی ہے خاص، جو اس کو محصل دے، تخصیص دے، اس کو باقی چیزوں سے خاص کر دے، جدا کر دے. جبکہ مادہ ثانیہ تو سب میں ایک ہی ہے، وہی جسم ہے، اسی پر صورتیں آ رہی ہیں. تو جسم تو سب میں ایک ہے، تو یہ جو تبدیلی، تغیر اور یہ خصوصیت مل رہی ہے وہ صورت سے ملتی ہے اور وہ اس کی نو کو تشکیل دیتی ہے. تو یہ ایک اشکال تھا. تو ہم کہتے ہیں کہ مادہ تو بالکل ہے، اس میں فعلیت ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ مادہ ہر شے کی اصل ہے. اس کے بعد ایک اور نقطہ بیان کیا ہے یہاں پر مصنف نے کہ کوئی بھی شے، ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ دیکھیں یہ ہے ممکن کی ماہیت، اس کے ایک طرف وجود اور ایک طرف عدم ہے. اس ممکن کی وجود اور عدم کی طرف نسبت برابر ہے. اب کوئی بھی چیز اس ممکن کو وجود دے گی یا عدم کی طرف لے جائے گی تو وہ ایک کوئی ترجیح چاہیے. تو اگر اس نے وجود پانا ہے تو پہلے اس کو وجوب ملے گا. یہ وجوب کیوں ملے گا؟ وہ کہتے ہیں وجوب ملے گا تو اس امکان کی حد سے، جو کہتے ہیں کہ برابر ہے دونوں طرف نسبت، اس سے باہر آئے گی تو اس کو وجود ملے گا. تو پہلے وجود جو ہے اس کو وجوب دیتا ہے، پھر وجود کی طرف سے ایک نسبت آتی ہے اس ممکن کی، تو یہ بن جاتا ہے ممکن الوجود. تو وجوب جو ملتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اس فصل کو ملتا ہے. وہ آگے ہم پڑھیں گے کیونکہ علت فاعلی جو ہے وہ وجودی ہے. تو یہ اس کے تھوڑا سا متن کو حل کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل العاشر فی العلت السوریہ والمادیہ. علت مادی اور علت سوری، صورت سوری میں یہ فصل ہے کہ اما العلت السوریہ فہی صورت. ادھر گئی ہے علت سوری جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ صورت ہے. وہ بے معنی، اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں. ماں بہی کی ضمیر ماں کی طرف جا رہا ہے. وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے الشیء ہوا بالفعل، جس کی وجہ سے کوئی شے بالفعل ہوتی، کوئی بھی شے. اور ہم نے کہا ہے کہ بالفعل صورت سے بالفعل ہوتی ہے، اور یہ کیا ہے؟ بالقوہ ہوتا ہے، اور یہ صورت کی وجہ سے بالفعل ہوتا ہے. تو وہ چیز جس کی وجہ سے کوئی بھی وجود، یہ نو ہے، کوئی بھی نو ہے، وہ بالفعل ہوتی ہے، وہ اس صورت کی وجہ سے ہوتی ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں ماں وہ چیز ہے بہی الشیء بالفعل، جس کی وجہ سے وہ شے بالفعل ہوتی ہے. کس نسبت سے؟ بالنسبت الی النوع، اس نوع کی نسبت سے یہ جو چیز ہے جو اس کو فعلیت عطا کر رہی ہے. اور ومن المادۃ، وہ نوع المرکب منہا ومن المادۃ، وہ نوع جو مرکب ہوتی ہے اسی صورت سے اور مادہ سے. تھوڑا سا متن ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے. فَإِنَّ لِوُجُودِ النَّوْعِ تَوَقُّفًا عَلَيْهَا بِالضَّرُورَةِ. اب کہہ رہے ہیں یہ لِوُجُودِ النَّوْعِ، یہ انا کا اسم جو ہے توقفاً علیہ ہے،
یعنی توقفاً علیہا اس صورت پر موقوف ہونا کس لیے ہے؟ لوجود النوع، نوع کی وجود کے لیے، نوع کے لیے اس صورت پر موقوف ہونا ضروری، نوع اس پر موقوف ہوتی ہے، اس پر بھی موقوف ہوتی ہے، یہ آگے ہم پڑھیں گے اگلا جب مادہ آئے گا تو نوع موقوف ہوتی ہے اسی صورت پر بالضرورہ، یہ دو چیزیں ہوں گی، مادہ اور صورت ہوگا تو نوع بنے گی۔ تو وہ اما بالنسبت ہے، اس کی ایک نسبت اس طرف ہوگی کہ یہ فعلیت عطا کرتی ہے، یہ جو صورت ہے نوع کو فعلیت عطا کرتی ہے، وہ اما بالنسبت الی المادہ تھے، اور اس کی نسبت جو مادہ کی طرف ہے فہیا صورت شریکۃ العلہ، اس کے لیے یہ صورت جو ہے یہ شریک العلہ ہے، یعنی اس کے وجود کے لیے اس کا وجود ضروری ہے، اور علت فاعلی اس کی مدد سے وجود دیتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں شریک العلت الفاعلیہ۔ علامہ تقدمہ فی الفصل السابع من مرحلۃ السادسہ، چھٹے مرحلے میں اس کی ساتویں جو فصل اس میں یہ گزر چکا ہے، وقت تطلق الصورت علی معانی، جبکہ صورت کئی معنی پر استعمال ہوتی ہے، آخر دوسری خارجتاً من غرضنا، وہ کہتے ہیں یہ ہماری غرض سے خارج، کیونکہ ہم نے عرض کیا تھا کسی شے کی صورت یا کسی شے کی شکل وہ بھی صورت ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارا مقصد اور موضوع نہیں ہے، ہمارا یہ فلسفی اصطلاح صورت مراد ہے، یہ ہوگی کس کی صورت۔ اب آئے گی مادہ پہ بات، وہ کہتے ہیں وَأَمَّا الْعِلَّةُ الْمَادِيَّةُ فَهِيَ الْمَادَّةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّوْعِ الْمُرَكَّبِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مادہ ہوتا ہے اس کی نوع کی طرف جو نسبت ہوتی ہے، نوع کون سی؟ المرکب منہا، نوع جو مرکب ہوتی ہے اس مادہ اور صورت سے، اس کی طرف اس کی نسبت کیا ہوتی ہے؟ الی النوع المرکب، جو کہ نوع جو مرکب ہوتی ہے اسی مادہ سے، ومن الصورت، اور صورت سے ہوتی ہے، فإن لوجود النوع توقفاً علیہا، کسی بھی نوع کے وجود کے لیے اس پر توقف، اس کا موقوف ہونا ضروری ہے، بالضرورہ، کیونکہ یہ ایک جزو ہے، ان دو جز کے ملنے سے نوع بنتی، یہ نہیں ہوگا تو نوع نہیں بنے گی، اس لیے نوع اس پر بھی موقوف ہے، اس پر بھی موقوف ہے۔ وَأَمَّا بِالنِّسبَةِ، اب وہ کہہ رہے ہیں ایک نسبت تو اس کی نوع کی طرف ہوگی، ایک نسبت اس کی اس طرف ہے، اس کے لیے یہ قوت ہے، اس میں قوت پائی جاتی ہے، پھر اس پر صورتیں آئیں گی۔ وَأَمَّا بِالنِّسبَةِ إِلَى الصُّورَةِ، تو مادہ کی جو صورت کی طرف نسبت ہے، فَهِيَ مادَةٌ، یہ مادہ ہے، اور قابلۃٌ معلولۃٌ، یہ قابل بھی ہے، اس میں قابلیت پائی جاتی ہے۔ قابل کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کو قبول کرنے کی صلاحیت، قابلۃ معلولۃ لہا، یہ معلول ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے، لہا علامہ تقدمہ فی الفصل، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو معلول ہے یہ اس کی علت ہے، لیکن علت کون سی؟ علت شریک العلہ، جسے ہم نے کہا تھا شرط اور معد کے طور پر، حقیقی علت تامہ جو ہے وہ آگے وجودی ہے۔ اچھا آگے، وقت حسر قوم من الطبیعیین، جو طبیعی ہیں، جو مادی ہیں، سائنٹسٹ لوگ ہیں، انہوں نے، ان کی ایک قوم نے حصر کیا ہے، محدود کیا ہے، العلت فی المادۃ، فی المادۃ، وہ انہوں نے کہا جی کہ اس عالم میں جو بھی چیز پائی جاتی ہے اس کی علت مادہ ہے۔ یہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ حصی لوگ تھے، تو یہ انہوں نے حص میں ہی محدود کر دیا، جو چیز حص میں آئے وہ اسی وجود رکھتی ہے، اور کوئی شے وجود نہیں رکھتی۔ والاصول المتقدمۃ تردہ، جو اصول پہلے گزر چکے ہیں وہ اس کو رد کرتے ہیں، کیوں؟ فإن المادہ تھا، کیونکہ یہ جو مادہ ہوتا ہے، سواء کانت الاولی او الثانیہ، مادہ چاہے اولا ہو یا ثانی۔ اولا ثانی کیا ہوتا ہے؟ مادہ اولا، مادہ اور جسم کے ملنے سے جو جسم بنا، یہ مادہ اولا ہے، اس پر جو اگلی صورت آئے گی اس کے لیے یہ مادہ اولا ایک یہ جو مادہ ثانیہ بنے گا، پھر وہ علت بنے گا تمام سے، چاہے وہ پہلا ہو چاہے وہ دوسرا ہو، یعنی عالم اجسام کی بات کر رہے ہیں، مادہ اولا ہو یا ثانیہ ہو۔ حیثیتھا، اس مادہ کی حیثیت کیا ہے؟ القوت، اس میں تو اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ اس میں قوت پائی جاتی ہے۔ لازمہا، اور اس کا لازمہ کیا ہے مادہ کا؟ الفقدان، فقدان کس چیز کا؟ فعلیت کا، اس ظاہری صورتیں ہی نہیں ظاہر کر سکے گا، جیسے بیج ہوتا ہے، جب تک پانی اس کو ضروریات نہ دیں تو وہ پھلتا پھولتا اپنی جڑیں تنا پتے، ورنہ بیج ہی رہتا ہے۔ تو اس میں فقدان یعنی فاقد ہونا، کسی چیز کو کھوئے ہوئے ہونا۔ وَمِنَ الضَّرُورِ، اور یہ ضروری اور لازمی ہے کہ أَنَّهُ لَا يَكْفِي لِإِعْطَاءِ فِعْلِيَّةِ النَّوْعِ وَإِيجَادِهَا، تو کہتے ہیں یہ جو مادہ ہے لا یکفی،
یہ مادہ کافی نہیں ہے، یہ مادہ کافی نہیں ہے لإعطاء الفعلیت، جو بھی بیج ہے اس کو فعلیت عطا کرنے کے لیے صرف مادہ کافی نہیں ہے، اور نہ ہی اس فعلیت کو ایجاد کر سکتا ہے۔ ولا یبقا للفعلیت، وہ کہتے ہیں فعلیت کے لیے کوئی بقا نہیں ہے، الا کہ ان توجدو من غیر اللہ، اگر یہ مادہ آپ کہتے ہیں ہر چیز کی اصل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جو صورت ہے، جو اس کو صورتیں آئیں گی وہ کسی غیر العلت سے آئیں گی۔ تو کیوں بابا ہم یہ عرض کر چکے ہیں ان تمام میں جسم تو ایک ہے، مادہ تو ایک ہے، پھر کوئی شے کسی شے سے کوئی شے بن جائے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ ہائیڈروجن آکسیجن سے ہی واٹر بننا ہے، ٹھیک ہے، چائے بننی ہے تو اس کی خاص اشیاء سے ہی چائے بننی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہی سب چیزوں کی علت ہے اور اس میں جو صورتیں سب کی علت ایک ہے، تو کوئی بھی شے کسی سے بن جائے، کیونکہ وہ بھی مادہ ہے، وہ بھی مادہ ہے، سارے مادہ ہیں۔ مثلا معادن بننے ہیں، یہ نباتات بننے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ جسم سے بن جائیں، معدن سے نہ بنے، یا دو تین چیزیں ہیں جو اس کے لیے چاہیے اس سے بن جائیں، کسی چیز سے بن جائیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ہر چیز سے بن جائے۔ مثلا کرسی بنانی ہے، وہ لکڑی سے بناتے ہیں یا لوہے سے بناتے ہیں، آپ کہیں جی وہ پانی سے بنا دیں، پانی بھی جسم ہے، آگ سے بنا دیں، آگ بھی تو جسم ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ مَحَالٌ وَأَيْضًا قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّيْءَ مَا لَمْ يَجِبْ لَمْ يُوجَدْ، یہ بھی ہم کر چکے ہیں کہ کوئی بھی شے جب تک اس کو وجوب نہیں ملے گا وہ اس کو وجود نہیں ملے گا۔ اور یہ وجوب جو ملنا ہے، یہ وجوب کیا ہے، یہ ہم پہلے ویسے بتا چکے ہیں۔ الذی هو الضرورۃ، یہ ضروری ہے، واللزوم، اور یہ لازم لزوم ہے، لا مجال لاستنادہ الی المادۃ، اس کی جو سند ہے، کیونکہ اس سے کیا بننا ہے، مادہ اور صورت فار ایگزامپل بننا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کی نسبت مادے کی طرف نہیں دی جا سکتی اور اس کی سند دی جاتی ہے، لیکن سند بھی کون سی، اللہ کی حیثیت ہو القبول والامکان، اس سے کی طرف سند صرف یہی دی جا سکتی ہے کہ اس میں قبول اور اس میں امکان پایا جاتا ہے۔ فوراء المادت، اس مادہ کے علاوہ ایک صورت بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں فراء المادت امر، ایک ایسا امر ہے، یوجب الشیء، جو اس شے کو ایجاب دیتا ہے، وہ ہے صورت۔ یہ وجوب کے بعد اس کی نسبت اس صورت کی طرف ہے، یہ صورت جو ہے، اس جو بھی شے بنے گی مادہ اور صورت کے ملنے سے جو بھی نوع بنے گی، اس میں صورت جو ہے اس شے کو وجود دیتی ہے۔ البتہ ایک نسبت مادہ کی طرف ہوتی ہے، لیکن اس کو وجود جو ملتا ہے، ایجاب ملتا ہے، وہ اس وجوب کے بعد جو وجود ملتا ہے اس صورت کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ ولو انتفت رابطۃ التلازم، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ رابطہ منتفی ہو جائے جو علت اور معلول میں ہوتا ہے، فار ایگزامپل یہ علت ہے، اسی علت سے اس کی نسبت صورت کی طرف ہوتی ہے، پلس مادہ مل کر یہ معلول بنے گا، اس معلول کی ایک نسبت علت کی طرف ہوتی ہے۔ اگر اس کا رابطہ اس علت سے ختم ہو جائے تو پھر ہر شے سے بن جائے گی، وہی والی بات ہم کریں۔ انما تحقق ولو انتفت رابطۃ التلازم التي انما تحقق بین العلت والمعلول، علت اور معلول کے درمیان جو رابطہ ہے وہ اگر وہ کٹ جائے، ختم ہو جائے، منتفی ہو جائے، یا او بین معلول علت ثالثۃ، اگر دو معلول جس کی علت ایک تیسری علت ہے ان کے درمیان رابطہ منقطع ہو جائے، و ارتفت، اور اٹھ جائے رابطہ من بین الاشیاء، تمام اشیاء کے درمیان، جو ہم نے عرض کیا تھا یہ تمام اشیاء مختلف ہیں، ان کے درمیان رابطہ منقطع ہو جائے، یہ شے جو ہے وہ اس سے بن سکتی ہے، یہ شے جو اس سے بن سکتی ہے، کیونکہ آپس میں رابطہ ہے، ترتیب، اگر یہ منقطع ہو جائے اور یہ کسی بھی شے، کوئی بھی شے کسی شے سے بن جائے، بطل الحکم، تو حکم باطل ہو جائے گا، کون سا، بے استتباع ای شیء لای شیء، کسی شے کا کسی شے کی طرف خاص نسبت ہوتی ہے، اسی سے وہ شے بنتی ہے۔ مکان بنانا ہے، اینٹیں سیمنٹ انہی چیزوں سے بنے گی، لائٹ سے تو نہیں آپ گھر بنا سکتے، وگرنہ اگر کہتے ہیں نسبت علت اور معلول کے دوران نسبت نہ ہو تو ہر شے سے ہر شے بن جائے، جبکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ولم یجوز الاستناد، کسی سند دینا یا نسبت دینا الی حکم ثابت، ایک ثابت حکم کی طرف نسبت دینا جائز نہیں ہوگا۔ یہاں تو نسبت دینا جائز ہے، ہر کسی یہ اس سے بن رہا ہے، یہ اس سے بن رہا ہے، مختلف اشیاء، لکڑی والی اشیاء سے لکڑی والی اشیاء بنی ہیں، لوہے والے سے لوہے والی اشیاء بن رہی ہیں، لکوڈ یا کیمیکلز بننے ہیں، اسی خاص کیمیکل سے بننے ہیں۔ اگر یہ حکم نہ ہو، حکم جائز نہ ہو، تو پھر کسی شے سے ایسڈ سے آپ
بیس بنا سکیں گے. ایسڈ اور بیس مل کے سالٹ بنتے ہیں تو ایسڈ بیس سے ہی بنیں گے. آپ کہتے ہیں کوئی نہیں سمجھ نہیں تو سالٹ جو ہے وہ کسی میٹل سے بن جائے گا, کسی گیس سے بن جائے گا. کہتے ہیں نا یہ عقلی محال ہے. وہ خلاف ضرورت العقلی اجزاء کہ یہ عقل جو ضروری عقل کی ضرورت ہے اس کے برخلاف ہے. وہ کہتا ہے ولیل مادت معان اخر, اور اس کے علاوہ جس طرح صورت کے لیے کئی معنی ہیں, کہتے ہیں مادے کے لیے بھی کئی معنی ہیں. اور ما تقدمہ خارجتاً جو گزر چکے ہیں خارجتاً من غرضنا وہ بھی ہماری غرض سے خارج ہیں. الحمدللہ رب العالمین.